بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الرحیم۔ ہم نے استصحاب کا جائزہ لیا کہ آیا یہ استصحاب کی حقیقت اصل عملی سے مناسبت رکھتی ہے یا استصحاب کی حقیقت امارہ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ یہ تو ہم جائزہ لے چکے ہیں۔ اب بات ہے آخری کی کہ آیا استصحاب واقع کی حفاظت کے لیے قاعد احتیاط سے مناسب ہے یا نہیں۔ یہ جو ہے آج گفتگو شروع ہو، یعنی استصحاب کو قاعد احتیاط سے تشابہ قرار دیں۔ یہ دوسرے کے مقابل اصول نہیں ہے۔ یہ اس بات پر کہ جس طرح ہم قبل فصل شک کے بدوی میں احتیاط کرتے ہوئے ہم اصل برات جاری نہیں کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم حالت سابقہ کو مد نظر نہیں رکھیں گے، حالت سابقہ کو مد نظر رکھیں گے لیکن احتیاط کی خاطر احتیاط یعنی واقعے کو حاصل کر تحفظ واقعے کی خاطر ہے۔ آئیے آج اس پر تبصرہ ہو جائے۔ یہ جو تحفظ واقعے کی خاطر ہم نے استصحاب کو قاعد احتیاط سے تشابہ قرار دیا ہے، لیکن نہ اصل عملی کہلائے گا استصحاب کہ جو بعنوان وظیفہ شک قرار دیا جاتا ہے تحیر کے عالم سے نکلنے کے لیے، اور نہ جو ہے کوئی واقعے کی نشاندہی ہو کہ جس سے امارہ سے تعلق رکھے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ استصحاب بعنوان تحفظ بر واقع جعل کیا گیا ہے۔ ایسا ایک نظریہ استصحاب کے باب میں بنایا گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ استصحاب قاعد احتیاط کی مانند کہ جس طرح اخبارین شبہ بدویہ میں احتیاط کرتے ہیں تحفظ واقعے کی خاطر، یا اصولیین بھی احتیاط کرتے ہیں شبہ بدویہ میں قبل الفصل شرب تتن حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یا اخبارین فصل کے باوجود اصل برات جاری نہیں کرتے، وہ احتیاط جاری کرتے کہ واقعی میں اگر حرام ہوا اس سے بچنے کے لیے ہم احتیاط کریں گے کہ سگریٹ نہیں پئیں گے، جبکہ اصولیین قبل الفصل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم نے روایات کی تحقیق نہیں کی ہے تب تک سگریٹ پینے سے ممنوع ہوگا، لیکن جب روایات میں اپنی فحص کی اطمینان ہو یا سو ہم ایک طرح سے مایوس ہو گئے ہیں کہ جو ہے کوئی ایسی روایت کہ جو سگریٹ کو حرام قرار دینے والی نہیں ملی، تو بعد الفصل تو اصل برات اصولین جاری کرتے ہیں، لیکن قبل الفصل کے شاید کوئی روایت امت کی موجود ہو تو اس کو تلاش کرتے ہیں، اس سے پہلے وہاں پر احتیاط کرتے ہیں تاکہ جو ہے سگریٹ واقع میں حرام نہ نکل آئے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر استصحاب کو بھی جاری کیا گیا، اسباب قاعد احتیاط و تحفظ واقع
اگر استصحاب کو باب تحفظ واقع سے جوڑا جائے تو اب ہر ایک کی موقعیت واضح ہونے کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی. آپ نے دیکھا کہ استصحاب کو اصل عملی بنائیں تو اس کی تعریف الگ ہے، ابقاء و مکان. اور اگر ہمارا بنائیں تو اس کی تعریف الگ ہے کہ جس میں متیقن بعد شک ہے. لیکن استصحاب کو اگر ہم اسباب قاعد احتیاط و تحفظ واقع قرار دیتے ہیں تو اب اس کی موقعیت ان دونوں سے الگ ہو تو اس کی تعریف بھی الگ ہوگی. کہیں گے الشک الملحوق بالیقین. استصحاب اس شک کا نام ہے جو یقین کے بعد آیا کرتا ہے، یقین کے ساتھ ملحق ہوا کرتا ہے. تو اب استصحاب کے اندر ہم نے اصل نقطہ یہ ہے کہ تحفظ واقع کو مد نظر رکھا. ہمارا میں اگر ہمارا ہے تو اس کو اصول میں کیسے شامل کر دیں گے؟ صرف حدیث میں ہونے کی وجہ سے تو نہیں اس کو اصول میں شامل ہو ہمارا بنا سکتے ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر خود جو ہے بطور اصول ذکر ہوا ہے، استصحاب اصول عملیہ ذکر ہوا ہے. اس طرح خبر واحد کو اصول میں شامل کرتے اس طرح استصحاب کو بھی جو ہے اصول میں شامل کریں گے. جس طرح خبر واحد کے اندر ہم نے بحث کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ہے حجت ہو جائے تو کبرہ کلی واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طرح استصحاب میں بھی اگر جو ہے وہ ہمارا بن جائے تو کبرہ کلی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس اس لیے جو ہے وہ اصول میں شامل ہو جائے گی. اب چونکہ تحفظ واقع ہے، تحفظ واقع کا منشا کیا ہے؟ منشا شک کے در حرمت ہے. اس لیے تعریف میں بھی شک کو لانا پڑے. منشا تحفظ واقع کیا ہے؟ شک ہے ہمیں کہ شاید حرام ہو. منشا اس واقع کی حفاظت کے لیے وہ شک بن رہا ہے. اس لیے یہاں پر تعریف میں شک لے کر آئیں گے. شک کے مسبوق بیقین. کہ خالی شک ہو اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. یہاں پر شک یقین کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اصل منشا جو ہے واقع کی حفاظت کا شک ہے. شک ہوتا ہے کہ حرام ہے سگریٹ یا نہیں ہے مثلا. تو یہ جو ہے اس طرح شک دخیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حفاظت واقع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے تعریف میں بھی شک کو لے کر آ جائیں. اس طرح ہمارا میں یقین کو لے کر، یقین مسبوق ملعوق بشک. وہاں پر یقین اس لیے کہ پہلے یقین تھا، اس کو یقین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا قرار دیتے کہ یقین واقع کی نشاندہی کرتا تھا، ہمارے میں واقع کی نشاندہی تھا. اس سے پہلے یقین کو لے کر آئے. آج یہ شک کو لے کر آئے کیونکہ شک منشا ہے اس بات کی کہ تحفظ واقع کرنا. شک ہوتا ہے کہ حرام ہے، اسی لیے تو ہم جو ہے واقع کی حفاظت کرتے کہ حرام سے بچے یا نہیں. اس لیے تعریف میں آپ شک لائیں گے. شک کل مسبوق بالیقین. کہتے ہیں وہ شک کہ جو یقین کے ساتھ مربوط ہے. یعنی آج کا معذرت کے ساتھ یہ یعنی یقین حاصل کرنے کے لیے شک جو ہے وہ سیڑھی ہے یا ضروری ہے شک کا بھی ہونا؟ بغیر شک کے بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے. استصحاب کے ارکان میں سے ہے. ارکان استصحاب 4 ہیں. 4 ارکان سے مل کے استصحاب بنتا ہے. شک نہ ہو تو وہ مولد ہی نہیں ہے. کیسے استصحاب کیسے ہے؟ ارکان استصحاب میں سے یقین بھی ارکان استصحاب میں سے، یقین ثابت ہے.
فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو بڑی غور سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ در حقیقت ہم پر شرب تتم سے بچنے کا جو فشار ذہن پر آ رہا ہے اسی شک کے در حرمت کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں حرام میں شک ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس سے تحفظ واقع کو لے کر آتے ہیں، اور تحفظ واقع کا تقاضا ہے کہ استصحاب حرمت جاری کریں۔ مثلا جس طرح استصحاب حرمت ہم جاری کرتے ہیں، جس طرح اصل براءت میں بھی ہم نے جو ہے شک کے بدوی ہونے کے باوجود چونکہ تھوڑا سا احتمال حرمت کا تھا، وہاں پر بھی احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پر شرب تتم سے بچیں، حرام قرار دیں، وہ احتیاطاً۔ اسی طرح اصولیین قبل الفحص، کیونکہ انہوں نے روایات میں ابھی تحقیق تو نہیں کی ہے، تحقیق بعد میں جا کر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں وہاں پر جو ہے وہ کوئی روایت شرب تتم کے حرام کی مل جائے تو حرام کا فتویٰ آ جائے گا، نہیں ملتا تو شک کے بدوی قرار دے کر اس کے برات جاری کریں گے۔ لیکن اصولیین جو ہے قبل الفحص وہ لوگ بھی احتیاط جاری کرتے ہیں کہ وہ بھی شرب تتم کی قبل الفحص اجازت نہیں دیتے ہیں، البتہ وہ کام مجتہد کا ہے، عام عوام کا نہیں ہے، عوام جو ہے اس کے بعد تو فتویٰ ہوتا ہے، مجتہد کا کام ہے پہلے روایات کی تحقیق کرے پھر فتویٰ دے کہ شرب تتم جائز ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ فتویٰ کی تحقیق کرے روایات کی تحقیق سے پہلے اس کو بھی احتیاط کرنا پڑے گی، مجتہد کو بھی۔ بس آپ نے اس چیز پر توجہ فرمائی کہ اتفاق بے واقع کو مد نظر رکھتے ہوئے شک اور احتمال ہی حرام سگریٹ کا یہ منشا بنتا ہے کہ ہم تحفظ واقع کے پیچھے جائیں۔ اس لیے تعریف میں لے کر آتے ہیں کہ الشک المسبوق بالیقین، وہ شک جو یقین کے بعد آیا کرتا ہے۔ بس اس لیے آپ استصحاب میں نہ تو اس وقت کاشفیات کے عنوان کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ استصحاب سابق یقین کی بنیاد پر واقع کی نشاندہی چاہے ناقص بھی وہ کر رہا ہے، وہ واقع کی نشاندہی کے عنوان سے نہیں ہے، اور نہ اصل عملی میں جو حیرت کے عالم میں وظیفہ شاک کو اس جہت کو بھی مد نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ نے تحفظ واقع کی جہت کو مد نظر رکھا ہے، تحفظ واقع کی جہت کو مد نظر رکھا ہے تو اس کا منشا ہمیشہ شک ہوا کرتا، شک کی در حرمت میں، اس لیے تعریف کی در شک آئے گا۔ اس شک کو کہیں گے الشک المسبوق بالیقین، شک جو یقین کے بعد آیا کرتا ہے، جو انسان کے گریبان گیرے کہ انسان کو واقع حاصل کرنے پر مجبور کرے۔ خالی یقین ہوتا تو کوئی شک ہی نہیں ہے، انسان یقیناً حرام کا فتویٰ دیتا، خالی شک ہوتا تو شک ابتدائی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں، لیکن یہ خالی شک نہیں ہے بلکہ یہ شک سے پہلے انسان کو کسی چیز کے حرام ہونے یا نجس ہونے کا یقین تھا، اس بنیاد پر یہ شک کے خالی نہیں ہے، اس کے اندر ایک پہلو حرام و نجس کا موجود ہے، اور واقع کو حاصل کرنے کے لیے ہم احتیاط کریں گے، اور وہاں پر جو ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سگریٹ ہو یا کوئی بھی نجس کا احتمال ہو تو اس حالت سابقہ یقین پر بنا رکھیں گے۔
کوئی آ کر اشکال کرے اور کہے کہ بھائی آپ جب اس طریقے کی جہت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تحفظ واقع کا منشا شک ہے، تحفظ واقع کا منشا شک بن جاتا ہے، تو آپ وہاں پر کہ جب خبر واحد کو ہمارا قرار دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خبر واحد جو زرارہ کی خبر ہے اس میں جو دلیل آئی تھی اس کا خلاصہ نکالا تھا صدق العادل کہ عادل کی تصدیق کرو یا زرارہ کی تصدیق کرو. یہ جو صدق العادل آیا ہے اس میں آپ تعریف صدق العادل سے نہیں کرتے بلکہ امارہ کی تعریف اور امارہ کا تقوم اس میں واقع کی نشاندہی کو بیان کرتے، کیونکہ وہ منشا بنتا ہے امارہ کے بننے میں. واقع کی نشاندہی سبب اور منشا ہے امارہ کے بننے کا. تو آپ کو وہاں پر بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا. آپ نے امارہ کی تعریف میں تو یہ نہیں کہا، امارہ کی تعریف میں جو کہا یقین ملحوق بے شک کا، وہاں پر جو ہے امارہ میں جہت تقوم امارہ جو واقع کی نشاندہی ہے اس کو تو آپ نے تعریف میں ذکر ہی نہیں کیا ہے. آپ نے کہا الیقین الملحوق بشک، یقین کو لے کر آئے. وہاں پر کہنا جی تقوم امارہ کے جو ہے کہ نا تقوم الامارت بالواقع، اس طریقے کا کوئی جملہ استعمال کرنا چاہیے. امارہ کا تقوم واقع کو نشاندہی کرنے کی وجہ سے اس کو امارہ بنایا گیا. واقع کی نشاندہی منشا تھا کہ ایک چیز امارہ بنتی ہے، وہاں پر آپ نے واقع کی نشاندہی کو جو منشا تھا ہمارا اس کو ذکر نہیں کیا ہے. تو کیوں ایسا کیا؟ وہاں پر جو ہے اس طرح آپ نے کہا الیقین الملحوق بشک، استصحاب وہ ہمارا ہے کہ جس میں یقین جس کے بعد شک آیا ہے. یقین تو شک کے ساتھ ملا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں امارہ میں یقین ہی تو واقع کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یقین کا لفظ بھی اسی واقع کی نشاندہی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے وہ امارہ ہونے کے لیے کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.